دیکھیں، ایک تو ہمارا ایک کنسیپٹ ہے کہ ہم ہر چیز کو نا ایک مشکل بنا کے پیش کرنے کی عادت ہے. کوئی بھی چیز ہو کسی بھی حوالے سے، اسپیشلی اگر مذہب کی کوئی بات آتی ہے تو اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا جاتا ہے کہ سامنے والا گھبرا جاتا ہے کہ یار یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے. بات یہ کہ قرآن کی ریسیٹیشن سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے قرآن تو ایسے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یا اکثر ہماری ممبر سے بھی یہ چیزیں بیان کی جاتی ہے کہ جی آپ نے قرآن پڑھ کے یا مردوں کو بشوا دیا، فلاں کر دیا. یعنی ایک طرح سے پڑھنے کو بھی ڈسکریج انڈائریکٹلی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن خود پڑھنا قرآن کو، قرآن کا کوئی چیز ایک ڈیسائیڈ کرنا، ایک سورہ کی تلاوت کرنا خود بنفس ہی اٹ سیلف ایک ثواب ہے. بالکل صحیح. اور اس میں بخشش وغیرہ بات کی باتیں ساری جو بھی کہ بخشش کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا اپنی کوئی کہتا ہے جی آپ تو فقط رزق کی دعائیں پڑھتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، پڑھتا تو ہے، یہ تو نہیں کہ قرآن کا منکر ہے، لیکن اس کو اس چیز پہ ڈسکریج کرنا. آپ ہاں اس سے کہیں گے بھائی تم نے یہ فرض کر لیں کہ اگر آپ کو کہا کہ جی رزق کے لیے آپ سورہ واقعہ پڑھیں مثلاً، تو بھائی اگر وہ ایک آدمی سورہ واقعہ سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا، آپ اس کو یہ کہیں گے یار تو کچھ اور بھی دو چار سورہ پڑھ لو، فلاں چیز پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، وہ بھی پڑھ لو. لیکن یہ کہنا کہ جی تم تو وہیں پھنس گئے ہو، تمہارا تو قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی انڈائریکٹلی یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے. جیسے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ جی زلزلے سے بچنے کے لیے سورہ زلزال پڑھ کے سو، مثلا مشہور ہے، سب ہر دوسرا آدمی کہہ رہا ہے، بڑی بڑیاں کہہ رہی ہیں. یا مثال کے طور پہ جی آپ کا رزق کا مسئلہ، آپ کہتے ہیں جی فلاں چیز پڑھ لو، جیسے کوئی ذکر کہہ دیتے ہیں، اسی طرح سے سورہ مثلا واقعہ پڑھ لیجئے، یا فلاں کام کے لیے فلاں چیز پڑھ لیجئے. یہ تمام چیزیں، یا قبر پہ گئے مردے کے پاس آپ نے جا کے سورہ یاسین پڑھ لیں مثلا. تو اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو ڈسکریج نہ کرو. اگر وہ یہاں تک بھی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ قرآن سے اٹیچ ہے، قرآن سے منسلک ہے، چاہے ایک سورہ کی حد تک، چاہے ایک آیت کی حد تک پڑھ تو رہے نا. اچھا، اب آپ نے اس کو اگر پورے قرآن پہ لے کر آنا ہے تو آپ کو اس میں اٹریکشن پیدا کرنی پڑے گی. بھائی اور بھی چیزیں پڑھ لو، بڑا مزیدار ہے قرآن، ایک دفعہ قرآن ختم کر لو. ختم قرآن کی دعائیں ہیں مخصوص، ختم قرآن کا ثواب الگ ہے کہ ایک قرآن کو شروع سے لے کے آخر تک اگر ختم کرتا ہے. تو اس طرح سے جیسے مراجعین اکثر جو ہے درسوں میں کہتے تھے بھائی تم قرآن کا ایک صفحہ ضرور پڑھو. ایک صفحہ نا، ویسے تو وہ کہتے تھے کم از کم دن میں آپ ہر روز 50 آیتیں پڑھیں. آپ 50 آیتیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، 2-2.5 صفحے بنتے ہیں ٹوٹل. نارملی کہیں پہ ہو سکتا ہے زیادہ کم ہو جائیں، لیکن جیسے آقا وحید بڑی تاکید کیا کرتے تھے کہ دن میں آپ نے 50 آیتیں ریسائٹ کرنی، پڑھنی ہے، آپ تلاوت کرنی ہے. اچھا، تلاوت کا بھی ہمارے یہ ہے کہ نہیں جی وہ پتہ نہیں ہر آدمی وہ جو ہے کوئی بڑا قاری ہی بن کے وہ یہ والی باتیں کرے. نہیں بھائی، ضروری نہیں ہے. آپ کا جو بھی طریقہ کار ہے، آپ اپنے اس کو جو بھی تصحیح کرتے رہے. انسان آخری عمر تک تصحیح کر سکتا ہے اپنے قرآن پڑھنے کی. نہیں ہے تو استاد کے ذریعے کرے. آج کل تو خیر بہت آسان ہو گیا ہے کہ آپ کوئی بھی ایپ اٹھا لیں یا واٹ ایور یوٹیوب سے اٹھا لیں، 10,000 چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو اس کو کمپلیکیٹڈ نہ بنایا جائے. قرآن ایک صفحہ پڑھیں، آدھا صفحہ پڑھیں، ایک لائن پڑھیں، ایک لفظ پڑھیں، اس کا بھی اپنی جگہ اجر ہے اس کے حساب سے. اگر کسی سے بھی محبت کرنی ہو تو سب سے پہلے تو اس کی شکل دیکھنی ہوگی نا. باقی دل سے اس پہ قربان ہونا، فدا ہونا، عاشق ہونا، دودھ کی نہریں بہا دینا تو بات کی بات ہے. پہلے دیدار تو ہو. تو پہلا سٹیپ قراءت قرآن ہے کہ وہ قاری قرآن تو بن جاؤ، قرآن پڑھو تو صحیح. اس کے بعد باقی چیزیں آئیں گی. اب آپ کو قرآن سے دور کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تم نے چہرہ ہی نہیں دیکھنا ہے. بھائی چہرہ ہی نہیں دیکھوں گا کسی کا تو میں اس کے عشق میں گرفتار کیسے ہوں گا؟ اس کے ساتھ اگر میں محشور نہیں ہوں گا، اس کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا نہیں، باتیں نہیں کروں گا، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے؟ اس کے جمال سے میں متاثر کیسے ہوں گا؟ تو ہم ان شیاطین کو جو مختلف شکلوں میں ہیں انہیں دور کریں کہ بھئی آپ نے قرآن پڑھنا نہیں ہے، آپ نے قرآن سمجھنا ہے. اب شیطان اس طرح آتا ہے نا کہ آپ نے پڑھنا نہیں ہے. جس بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا اور پڑھنے سے بھی منع کیا جائے وہ سمجھ کیسے رہا ہے قرآن کو؟ بالکل صحیح. آپ نے قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، آپ نے سمجھنا ہے. اور پھر آپ کو عربی تو سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے، آپ اردو ترجمہ پڑھو. اردو ترجمہ تو قرآن ہی نہیں ہے، انگلش ٹرانسلیشن تو قرآن ہی نہیں ہے. وہ تو قرآن تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں. اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں خود پرسنل جانتا ہوں، جو عالم نہیں ہیں لیکن انہیں دقیق پتہ چلتا ہے قرآن کا ترجمہ کہاں کیسے ہوا ہے اور اس لفظ کا ترجمہ رہ گیا ہے. قرآن پڑھتے رہیں تو قرآن بہت آسان زبان میں ہے اور انتہائی فصیح ہے، انتہائی بلیغ ہے. تو پہلا سٹیپ تو یہی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں.